اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. چلیں سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت کی. ٹھیک ترجمہ دیکھا آپ نے. اور 6 نمبر کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس آیہ کریمہ کی شان نزول کو بھی آپ نے دیکھا کہ 2 شان نزول مفسرین نے. ایک شان نزول مشہور ہے, دوسرا جو ماریہ قبطیہ والا شان نزول ہے اس کو کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اب مرحلہ پہنچتا ہے تفسیر تک. فاسقوں کی خبر کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. فاسقوں کی خبر پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آیت کا مفہوم یہی ہے. کہنے کہ در آیات گزشتہ سخن از وظائف مسلمانان در برابر رہبر و پیشوایان شان پیمبر بود. کہہ رہے کہ گزشتہ آیتوں میں مسلمانوں کا کیا وظیفہ اور فریضہ ہے پیغمبر اپنے پیشوا اور اپنے رہنما کے سلسلے میں, اس سے بحث کی گئی. وہ جو دستور مہم در آن آمدے بود. ان آیتوں میں 2 اہم دستور اور 2 اہم قانون اور حکم بیان ہوئے تھے. نخست پیشی نہ گرفتن بر خدا و پیغمبر. پہلا حکم, پہلا دستور یہ تھا کہ اللہ اور نبی سے آگے نہ بڑھو. دیگر رعایت ادب بہنگام سخن گفتن و صدا زدن در محضر او. دوسرا حکم آیا تھا کہ اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے وقت کیا ہے اور پکارتے وقت ادب اور احترام کی رعایت اور پابندی. آیات مرید بس ادام وظائف امت در برابر ان رہبر بزرگ. اب یہ جو آیتیں ہیں آگے کی, ان آیتوں میں بھی امت کے وظائف اور فرائض کو بیان کیا گیا ہے کہ پیشوائے دین رہبر بزرگ اسلام کے مقابلے میں امت کا کیا فریضہ ہے, کیا وظیفہ ہے, کیا کرنا چاہیے. می گوید ہنگامی کی اخباری را خدمت می آبرند باید از روی تحقیق باشد. امت کا فریضہ یہ ہے کہ جب محضر پیغمبر میں پیشوائے دین کی خدمت میں کوئی خبر لائی جائے تو وہ خبر تحقیق کے بعد لائی جائے. جب تک کہ کسی خبر کی تہ تک نہ پہنچ جائے, کسی خبر کی حقیقت سے آگاہ اور واقف نہ ہو جائے, جب تک کہ خبر کی تحقیق نہ کر لے, وہ خبر محضر پیغمبر میں نہیں سنانی چاہیے, نہیں لانی چاہیے. و اگر شخص فاسقی خبر از چیزی داد بدون تحقیق نہ پذیرت. اور دوسرے نہ محضر پیغمبر میں تحقیق کے بغیر کوئی خبر لانی چاہیے. اور اگر امت کو کوئی فاسق خبر لا کر کے کوئی دیتا ہے, کوئی خبر سناتا ہے, تو تحقیق کے بغیر اس خبر کو کیا ہے قبول نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک ہی آیت میں دونوں حکم ہیں, نہ خبر بغیر تحقیق کے کسی کو بتاؤ اور نہیں کوئی خبر تحقیق کے بغیر مانو. خبر تحقیق کے بغیر بیان بھی نہیں کرنا ہے اور تحقیق کے بغیر قبول بھی نہیں کرنا ہے. وہ پیامبر را برائے پذیرش آن تحت فشار قرار نہ دہن, اور اس خبر کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کے لیے نبی کریم کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جائے. خبر لائے ہو, تحقیق بھی نہیں کیا اور دباؤ بھی ڈال لے ہوگی, میری بات مان لیں, میری خبر پہ اعتبار کر لیں. کیسے کر لیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے. نخست می فرمایت, لہذا آیت میں سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے اے کسانی کے ایمان آوردید, اے وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے, اگر شخص فاسق کی خبری برائے شما بیاورد, اگر کوئی فاسق انسان تمہارے لیے کوئی خبر لائے تو درباریان تحقیق کنی, تو اس خبر کے سلسلے میں تحقیق کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس کے بعد
کیوں آخر فاسق کی خبر کے سلسلے میں تحقیق لازم اور ضروری ہے؟ اس کی وجہ علت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے فاسق کی خبر کو قبول کرنے، اس پر اعتبار کرنے سے منع کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس وجہ کو پھر آگے ذکر کیا گیا ہے۔ مبادا در صورت عمل کردن بدون تحقیق، کہیں ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے بغیر اس خبر پر عمل کرنے کی صورت میں بے گروہی از روئے نادانی آسے برسانید، نادانی کی وجہ سے کسی جماعت، کسی ایک گروہ کو نقصان پہنچا دو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تحقیق کے بغیر اگر کسی فاسق کی خبر کو قبول کر لیا اور رد عمل ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری نادانی کی وجہ سے، نادانی یعنی بھائی عدم تحقیق نادانی ہے، نادانی کی وجہ سے کسی کو تم نقصان پہنچا دو، بس کر دے خود پشیمان شبید، اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ٹھیک، ہمن گونے کی اگر پیغمبر بے گفتہ ولید ابن عقبہ عمل میں فرمود، جیسا کہ شان نزول میں بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ کے نبی نے ولید ابن عقبہ کی بات پر عمل کر دیا ہوتا، وہ باطائف بنی المستلق بعنوان یہ قوم مرتد پیکار مل کر اور قبیلے بنی المستلق کے ساتھ ایک مرتد ہو جانے والی قوم کے اعتبار سے یا مرتد کے عنوان سے اس قوم کے ساتھ اللہ کے نبی نے اگر جنگ اور پیکار کر لی ہوتی تو فاجعہ و مصیبت دردناکی بے بارمی آمد، تو ایک بہت بڑا حادثہ، ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی، سامنے آتی۔ بہر صورت یہ امکان ہے کہ کسی خبر پہ بغیر تحقیق کے اگر اعتماد کر لیا جائے اور ترتیب اثر دیا جائے اس خبر پہ، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ہو سکتا ہے بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، اسی لیے شرمندگی اٹھانی پڑے، کسی پر کو ضرر اور نقصان سے بچانے اور خود کو پشیمانی اور شرمندگی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی خبر لائی جائے، خصوصاً فاسق خبر لائے، تو اس کی تحقیق کرو۔ از لحن آئے بعد چنین استفادے میں شود کہ جمعی اسرار بر ان پیکار داشتن، کہہ رہے ہیں کہ بعد والی آیت کا جو لحن ہے، جو لہجہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جنگ اور اس پیکار کے لیے اصرار کیا، کہا یا رسول اللہ مرتد ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہیں بھیجتے، آپ کیوں تحمل کر رہے ہیں، حکم کیوں نہیں دیتے، آپ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ قرآن میں گوید ان کا شائستہ شمانی، اس قرآن کہتا ہے کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے، یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی پر دباؤ ڈالو۔ دباؤ ڈال رہے تھے کچھ لوگ کہ اللہ کے نبی بھیجے جنگ کرنے کے لیے، تو قرآن نے کہا کہ جو تم لوگ دباؤ بنا رہے ہو، جو اصرار کر رہے ہو، تمہارا یہ اصرار، تمہارا یہ دباؤ ذات پیغمبر پر اچھی چیز نہیں ہے۔ ان عین جہالت و نادانی، یہ جہالت اور نادانی ہے، وہ عقل کل ہے، تمہارا رہبر ہے، تمہارا پیشوا ہے، اسے فیصلہ کرنے دو، تم کیوں دباؤ ڈال رہے ہو، تم کیوں فشار بنائے جا رہے ہو؟ بسر انجامش ندامت و پشیمانی خواہد بود، اگر ان کے اصرار کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے بھیج دیا ہوتا کیا ہے؟ ندامت اور پشیمانی اس کا انجام ہو سکتی ہے۔ جمع علماء علم اصول، اب یہاں سے غور تھوڑا فرمائیے گا، یہ تو ابھی آیت کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے تھے، اب یہاں سے تھوڑا توجہ فرمائیے گا۔ جمعی از علماء علم اصول برائے حجیت خبر واحد بے ان آئے استدلال کرتے ہیں
چرا کی آئے میگوید تحقیق و تبین در خبر فاسق لازم است و مفہوم آن این است کہ اگر شخص عادل خبری دہد بدون تحقیق میتمان پذیرو. علم اصول میں ایک بحث ہے حجیت خبر کی. ٹھیک، حجیت خبر کی. حجیت خبر میں ایک ہے خبر واحد. خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایک شخص، کوئی ایک انسان کوئی خبر دیتا ہے، کوئی روایت نقل کرتا ہے، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، تو کیا اس ایک شخص کی بیان کردہ روایت کو حجت مانا جائے گا؟ اس کے حدیث کو حجت تسلیم کیا جائے گا؟ کہنے کہ ہاں خبر واحد حجت ہے. خبر واحد کی حجیت کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے کہا، کس دلیل کی بنیاد پہ یہ کہا آپ نے کہ ایک شخص کی خبر حجت ہے؟ کہا یہ آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق ہے نا. آیت کہہ رہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لاتا ہے تو تحقیق اور جستجو کرنا لازم اور ضروری ہے. اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی عادل شخص، قابل اعتبار موثق انسان، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر خبر لائے تو اس خبر میں تحقیق اور تبیین کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آیت کے مفہوم سے خبر واحد کی حجیت کی دلیل دی ہے. ٹھیک مانا نا؟ علماء علم اصول نے خبر واحد کی حجیت کی دلیل اس آیہ کریمہ کے مفہوم کو قرار دیا ہے. یعنی کہ آیت کہتی ہے کہ اگر فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق جستجو ضروری ہے. پھر اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر شخص عادل کوئی خبر لائے تو تحقیق، یعنی اس کی خبر حجت ہے، موثق ہے، اسے مان لینا چاہیے. تو علماء علم اصول نے خبر واحد کی حجیت پر اسی آیہ کریمہ کے مفہوم کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. کہا ہے کہ اس آیت کا مفہوم خبر واحد کی حجیت پر دلیل ہے. ولی به این استدلال اشکالات فراوانی کرده اند که از همه مهمتر دو ایراد است بقیه اهمیت چندانی ندارد. کہہ رہے ہیں کہ علماء علم اصول نے خبر واحد کی حجیت پر آیت کے مفہوم کو دلیل تو بنا دیا ہے اور اس سے حجیت خبر واحد کو ثابت کر دیا ہے، لیکن اس طریقے استدلال پر بہت سارے اشکالات اور اعتراضات کیے گئے ہیں. خاص طور سے دو اعتراض قابل توجہ ہیں. باقی دوسرے اشکالات اور اعتراضات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دو اہم اعتراض و اشکال جو طریقہ استدلال حجیت خبر واحد پہ کیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ نخست پہلی چیز، ان کے استدلال فوق متوقف بر قبول حجیت مفہوم وصف است، در حال کہ معروف ہی نہ اس کے مفہوم وصف حجت نیست. کہہ رہے ہیں کہ علماء علم اصول نے حجیت خبر واحد پر جو اس آیہ کریمہ کو دلیل قرار دیا ہے، اس وقت اس آیت کو خبر واحد کی حجیت کی دلیل مانی جائے گی جب یہ تسلیم کیا جائے کہ مفہوم وصف حجت ہے. جب یہ مانا جائے کہ مفہوم وصف، اب یہ ایک بحث ہے اصولی، سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں جو ہے آپ لوگوں کو وصف کیا ہوتا ہے، وصف کی حجیت کس نے قبول کی ہے، کس نے قبول نہیں کی ہے، جو موٹی بات یہاں پہ لکھی ہے بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وصف یعنی فاسق کیا ہے؟ وصف ہے نا. ایک بحث ہے کہ آخر وصف حجیت رکھتا مفہوم، حجیت مفہوم
وصف کے مفہوم کی حجیت، مفہوم وصف کا مفہوم حجیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر ہم نے قبول کر لیا کہ مفہوم وصف حجت ہے تو پھر خبر واحد بھی حجت ہے، کیونکہ وہاں وصف ہے۔ لیکن اگر ہم نے کیا ہے مفہوم وصف کی حجیت کا انکار کر دیا تو پھر اس آیے کریمہ کے ذریعے سے حجیت خبر واحد کو ثابت، اس لیے کہ وصف جب مفہوم ہی نہیں رکھتا یا مفہوم وصف جب حجیت نہیں رکھتا تو خبر واحد بھی، اور ہے ایسا ہی اکثر علماء علم وصول نے مفہوم وصف کو غیر حجت مانا ہے، ختم۔ جب علماء علم اصول نے مفہوم وصف کو حجت ہی نہیں مانا ہے تو پھر اس آیے کریمہ سے خبر واحد حجت ثابت کیسے ہوگی؟ اس آیے کریمہ کے مفہوم سے خبر واحد کی حجیت اسی وقت ثابت ہوگی جب ہم مفہوم وصف کو حجت مانیں گے، اور علماء علم اصول اکثراً مفہوم وصف کو حجت نہیں مانتے، لہٰذا یہ آیہ کریمہ خبر واحد کی حجیت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ بحث ہے کہ مفہوم وصف حجت ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اکثر علماء علم اصول نے مفہوم وصف کو حجت نہیں مانا ہے۔ جب آپ مفہوم وصف کو حجت نہیں مانیں گے تو پھر خبر واحد کی حجیت بھی زیر سوال چلی جائے گی، کیونکہ خبر واحد کی حجیت کو مفہوم وصف کی حجیت کے ذریعے ہی ثابت کیا گیا ہے۔ جب آپ اس کو جس چیز کے ذریعے سے ایک چیز ثابت کی جا رہی ہے جب آپ اسی کو تسلیم نہیں کرتے تو بعد کے مرحلے میں جس کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس کو کہاں سے آپ مان لیں گے؟ مفہوم وصفی جب زیر سوال ہے تو اب اس کے ذریعے سے جو چیز ثابت کی جائے گی وہ تو بے درجہ اولا زیر سوال آئے گی، ہے نا؟ ہاں، جو شخص مفہوم وصف کو حجت مانتا ہے اس کے لیے اس آیت کے مطابق خبر واحد حجت ہوگی، لیکن جو شخص مفہوم وصف کو حجت نہیں مانتا تو اکثر علماء علم اصول نے مفہوم وصف کو حجت تسلیم نہیں کیا ہے، لہٰذا اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت کو بھی ثابت، یہ پہلا اشکال تھا، ٹھیک۔ اب دوسرا، دیگر ان کی علتی کی در ذیل آئے آمد است انچنان گسترد است کی خبر عادل و فاسق ہر دورہ شامل می شود، زیرا عمل به خبر ظنی ہر چی باشد احتمال پشیمانی و ندامت دارد۔ دوسرا اشکال وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد کی ہے نا جو بات ہے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ علت جو بیان کی گئی ہے فاسق کی خبر پر اعتبار نہ کرنے، اس میں تحقیق اور جستجو کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی علت جو بیان کی گئی ہے وہ علت کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آیت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ہر خبر ظنی کو شامل ہے، آیت کے مفہوم کے اندر تمام خبر ظنی آ جائیں گی۔ جس طریقے سے فاسق کی خبر کیا ہے ظن پر دلالت کرتی ہے، گمان سے زیادہ نہیں ہے، عادل کی خبر بھی کیا ہے وہ بھی ظنی، جس طریقے سے فاسق کی خبر میں کیا ہے ضرر پہنچانے اور بعد میں شرمندہ ہونے کا احتمال ہے، عادل کی خبر پر بھی کہ جو صرف ظن کو ہی بیان کر رہی ہے اس پر بھی عمل کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے اور بعد میں پشیمان۔ تو نتیجے کے اعتبار سے
جس طریقے سے احتمال ضرر اور پشیمانی فاسق کی خبر میں ہے، عادل کی خبر میں بھی مولانا نادانی اور پشیمانی کا امکان ہے، تو نتیجہ تو دونوں کا ہو گیا۔ نتیجے کے اعتبار سے فاسق اور عادل کی خبر پر عمل کا نتیجہ کیا ہے مولانا؟ ایک جیسا ہے۔ جب ایک جیسا ہے تو حکم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کہ فاسق کی ہو تو تحقیق کرو، عادل کی ہو تو عمل کرو نا؟ نتیجے کے بعد کا جو جملہ ہے نا، فَإِن تُصِيبُوا بِجَهَالَةٍ والے، اس ٹکڑے کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس دائرے کے اندر کیا ہے؟ فاسق کی خبر ہو چاہے عادل کی خبر ہو، دونوں، چونکہ دونوں کی خبریں ظن پر دلالت کرتی ہیں، یقین تک نہیں پہنچاتی۔ نہ فاسق کی خبر انسان کو یقین تک لے جاتی ہے، نہیں عادل کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ فرض کر لیں آپ، یہ ہو گیا فاسق، ٹھیک، یہ ہو گیا عادل، یہ خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، یہ خبر لے کے آئے تو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سوال کر رہے ہیں کیوں آخر فاسق اور عادل کی خبر؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فاسق خبر دے رہا ہے، جو عادل خبر دے رہا ہے، دونوں کی خبریں ضمنی ہیں۔ کیا ہے؟ اس کی بھی ضمنی ہے، اس کی بھی ضمنی ہے، ٹھیک، اور یہ ضم دونوں کے احتمال پشیمانی، سمجھ لو، پشیمانی دونوں میں ہے۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے انسان پشیمان ہو، یہاں بھی تو وہی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نتیجہ جب دونوں کا ایک ہی ہے تو حکم بھی دونوں کا ایک ہی ہونا۔ جیسے یہاں تحقیق کرنا ضروری ہے، ویسے ہی یہاں بھی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ لہذا آیہ کریمہ سے آپ عادل کی خبر کو حجت نہیں قرار دے سکتے، دلیل نہیں قرار دے سکتے کہ بس خالی فاسق کی خبر پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، عادل کی خبر نہ۔ اس آیہ کریمہ کے مفہوم سے حجیت خبر واحد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پہلی دلیل وہ تھی جس سے پہلے، یعنی پہلا اشکال کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ بیان کی، کہ کیا ہے، مفہوم بس حجیت نہیں رکھتا، ٹھیک۔ دوسرے احتمال پشیمانی دونوں کی خبر میں ہے، جب احتمال پشیمانی دونوں کی خبر میں ہے تو لہٰذا ہم حکم کے اعتبار سے دونوں میں تفریق نہیں کر سکتے، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی پلیٹ فارم میں کرا۔ یہاں اگر تحقیق لازم ہے تو یہاں بھی تحقیق لازم ہے، ٹھیک، منا سمجھ میں آیا؟ دیکھیں ایک بار پھر دیکھیں، دیگر ان کے علتی کی درزیل آمدیاس، دوسرا اشکال اور دوسرا اعتراض جو کیا گیا ہے ان لوگوں کے نظریے پر کہ جنہوں نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے خبر واحد کو حجت مانا ہے، وہ یہ ہے علتی کی درزیل آیہ آمدہ، آیت کے ذیل میں جو علت بیان کی گئی ہے انچنان گستردیس، وہ علت اتنی زیادہ وسیع ہے کہ خبر عادل و فاسق ہر دورہ شامل نہیں شود، کہ عادل اور فاسق دونوں کی خبر کو یہ مفہوم شامل ہے۔ مفہوم آیت میں عادل اور فاسق دونوں کی خبریں شامل ہیں، ٹھیک۔ زیرا عمل بخبر ظنی، کیونکہ ظنی خبر کے اوپر عمل ہر چی باشد، ظنی خبر کے اوپر عمل، خبر جو بھی ہو، احتمال پشیمانی و ندامت دارد، پشیمانی اور ندامت کا احتمال، ایک کی خبر ظنی ہوتی، ایک کی خبر علمی اور یقینی ہوتی، ٹھیک تھا،
سمجھ لیں، چونکہ علم حجت ہے، یقین حجت ہے، زن ہر جگہ حجت نہیں ہے۔ جب زن کو حجیت حاصل نہیں ہے تو آپ کیوں آخر وہاں پہ حجت قرار دے رہے ہو؟ ایک سے کہہ رہے ہو کہ اس پر عمل کرو، دوسری جگہ کہہ رہے ہو تحقیق کرو۔ جس طریقے سے ندامت کا احتمال فاسق کی خبر میں ہے، ویسے ہی پشیمانی کا احتمال عادل کی خبر میں ہے، کیونکہ دونوں کی خبریں ضمنی ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، واضح ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہوا تو بولو۔ کہہ رہے کہ وَأَمَّا إِنْ ہر دو اشکال قابل حلس، کہہ رہے کہ اب یہ جو دونوں اعتراض کیے گئے ہیں، ان دونوں اعتراض کو حل کیا جا سکتا۔ پہلے تو اعتراض کیا، اعتراض کرنے کے بعد کیا ہے، حجیت خبر واحد کو باطل کیا، اور اب جن دلیلوں کے ذریعے سے خبر واحد کی حجیت پر سوال کھڑا کیا تھا، ٹھیک، انہی سوالوں اور انہی اعتراضوں کو قابل حل بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ان اشکالات اور اعتراضات کو حل کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔